الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ الدخان کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مختصر سے وقت میں تھوڑی سی تفسیر اور پھر اسرات کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دوست جو آ کر باہر بیٹھ گئے ہیں، جب محفل کے لیے آئے ہیں تو اندر تشریف لائیں. گرمی کا احساس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ذکر کی برکت سے ان کو راحت ہی ملے گی. ماہ شعبان المعظم اسلامی تقویم، اسلامک کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے. اس سے پہلے رجب ہے اور اس کے بعد رمضان ہے. یہ ان دونوں کے درمیان ہے. کل، آج اور پھر کل. رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ فرمایا، شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا، اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی آج 15ویں شب پاکستان کے چاند کے حساب سے، رویت کے حساب سے، اسے اردو والے شب براءت کہتے ہیں، عربی والے لیلۃ البراءت
اور لیلۃ المبارکہ ہندی والے شب رات کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہر سال اہل ایمان اس رات میں جمع ہوتے ہیں، ذکر کرنا، سننا سنانا۔ اہل سلف جو پہلے لوگ تھے اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں کیا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ آج وہ جذبہ ہم میں نہیں ہے، لیکن اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی نوازے اور اس رات میں ہم سب کے لیے خیر فرما دے۔ میں نے جمعے میں بھی آج دن میں عرض کیا تھا، پھر ایک مرتبہ اس بات کو دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ شور کرنے والے شور کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ناواقفی کی وجہ سے کچھ ہمارے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، ان کا شک دور کر دوں اور پھر گفتگو آگے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس شب براءت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی بنا لی گئی ہے حلوے کھانے کے لیے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص رات نہیں ہے، جاگنے کا کہیں حکم نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پر جو اپنے اعتراض کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اعتراض بھی ایسا نہیں جس کو عالمانہ کہا جائے، جس میں کوئی وزن ہو۔ بے تکی باتیں کر کے لوگوں کو نیکی سے روکنا کیا کوئی اچھا کام ہے؟ اونچی گئی ہے۔ یا تو تم کوئی دلیل لاؤ، اس دلیل میں وزن ہو، کوئی بات ہو، تمہارے خیال میں نہیں ہے تو تم دوسروں کو منع کر سکتے نہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا چلوں، جو اس کو نہیں مانتے یہ ان کے لیے ہے بھی نہیں۔ جو اس رات کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ رات نہیں ہے، یہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو مانتے ہیں اور اس رات کو مان کر اس رات میں اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور وہ خالی رہتے نہیں۔ ثبوت ہمارے پاس بڑے ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں، آپ کو سناؤں گا، ہر سال آپ سنتے ہیں۔ ایک حدیث پر انہیں اعتراض ہے کہ وہ حدیث سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے، تو انہوں نے غوث پاک کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ بندے نے اپنا نام حبیب الرحمان رکھا ہوا تھا، کاندلوی کاندلا، حالانکہ کانا دلوی کہنا چاہیے۔ تو وہ اس نے کتاب لکھی، کتاب چھپ گئی، کوئی اتنی لوگوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی، کتاب میرے ہاتھ لگ گئی۔ یہاں گلشن اقبال میں وہ رہتا تھا، 85-86 کی بات ہے۔ میں اس کی کتاب اٹھا کے اس کے گھر پہ چلا گیا تھا۔ جمعے میں نے آپ کو یہ بات سنا دی۔ جا کے میں نے اس سے کہا کہ یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا جی بالکل میری ہے۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ کہنے لگا اچھا، فرمائیے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا تو نے اس میں کوئی کام کی بات نہیں لکھی، یہ تو نے اتنی موٹی کتاب چھاپی ہے، اس میں کام کی بات، غوث پاک کو تو نے گالیاں دی ہیں اس میں، ان کا نام لے کر جس طرح تو نے بکواس کی ہے وہ برداشت کے قابل نہیں۔ تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے علمی طور پر بات کی جائے۔ تو کوئی ایسا شخص تو ہے نہیں کہ میں تیرے سامنے دلیلیں رکھوں، ان دلیلوں کا وزن تجھے سمجھ آئے، کیونکہ تیری کتاب میں کوئی ایسی بات ملی نہیں۔ اگر تو عالم ہوتا تو میں تجھ سے کہتا بحث کر لو، مناظرہ کر لو، مکالمہ کر لو۔ تو اس لائق نہیں، آ میں تجھے دعوت دیتا ہوں مباہلے کی۔ مباہلے کا مطلب یہ کہ دونوں آ جائے میدان میں اور اللہ سے کہیں فیصلہ کر دے۔ مباہلے کا فیصلہ بندے نہیں کرتے، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو میدان میں آ جا، میں کہتا ہوں میرے غوث پاک سچے، شب برات سچی، نبی کے ارشادات سچے،
غوث پاک کی شان سچی تو جھوٹا. اللہ یا غوث آجا. تجھے اپنی کتاب پر اپنے لکھے پر یقین ہے تو آجا. کہنے لگا اپنا پتہ دے دیجئے میں آپ کو جواب دے دوں گا. میں نے کہا ہمت ہے تو ہاں تو کر, بول تو صحیح کیا آئے گا. کہنے لگا جی آپ کو جواب مل جائے گا. جواب یہ ملا کہ اس کی چھٹی ہو گئی, دنیا سے ہی چلا گیا, مر گیا. زیادہ ٹائم نہیں لگا اس کو, ہفتہ یا 10 دن کے بعد وہ مر گیا. اس نے جواب نہیں دیا. مقابلہ میں نے کیا کہا تھا کرنے کو, میں نے کہا کراچی کے جس علاقے کا تو چناؤ کر, وہاں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاتے ہیں, اوپر 2 کڑھائیاں رکھتے ہیں, ان میں تیل ڈالتے ہیں, 3 دن تک تیل جلتا رہے, خوب کھول جائے. ایک کڑھائی میں تو چھلانگ لگا, ایک میں لگاتا ہوں. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا. کہنے لگا آپ کو یقین ہے. میں نے کہا مجھے خود پر یقین نہیں, ایمان ہے میرا, اور مجھے اپنے ایمان میں شبہ نہیں, اور مجھے زیادہ یقین غوث پاک پر ہے, وہ مجھے جلنے نہیں دیں گے. مسئلہ ان کی عزت کا ہے. آجا. آیا نہیں, وہ تو چلا گیا. لیکن کچھ باتیں کرنے والے ابھی تک کہتے ہیں جی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں سیدھا سا کہہ دوں, ان لوگوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے, شب برات کا ثبوت موجود ہے. اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ شور مچاتے رہے, ان کے شور مچانے سے یہ سلسلہ ختم ہو سکتا نہیں. یہ بہت ہے اس طرح کے شور مچانے والے. کچھ عرب دنیا میں بھی کچھ لوگ, سب نہیں, کچھ لوگ وہاں بھی کہتے ہیں اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بھئی تم سے ثبوت مانگا کس نے ہے؟ یا تو ہم تم سے مانگیں کہ ثبوت دو, بتاؤ. تم سے تو مانگا نہیں ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے اور ہمارے یقین کے لیے کافی ہے. ہم شک شبے والے نہیں ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو حدیثیں سناؤں گا. پہلے جو آیت پڑھی ہے اس کا بیان, اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم. قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں, مقطعات, متشابہات اور محکمات. یہ مقطعات ہیں, کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں, لکھے اکٹھے جاتے ہیں, ہے میم اکٹھا لکھا جائے گا, پڑھا الگ الگ جائے گا, تو اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں. اس کا معنی ذاتی حقیقی طور پر اللہ جانتا ہے, اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے, امت میں کوئی خود سے جان سکتا نہیں. کوئی بیان کرے گا وہ اس کا خیال ہوگا, وہ اس کا معنی نہیں ہوگا. والکتاب المبین. قسم یاد فرمائی اللہ نے کتاب مبین, روشن کتاب, کھلی ہوئی کتاب کی. قسم ہے روشن کتاب کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا برکت والی رات میں. لیلہ مبارکہ سے مراد میں نے بتایا آپ کو آج کی رات ہے. کوئی سننے والا پڑھنے والا کہے گا کہ قرآن تو اترا ہے رمضان میں. قرآن کی گواہی موجود ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا, اور شب قدر کا بیان موجود ہے. آخری عشرے کی طاق راتیں پورا بیان ہے, تو پھر آج کی رات میں قرآن کے بیان اترنے کے بیان کا کیا مطلب؟ تو تفسیروں میں چونکہ دونوں بیان ہیں, علماء نے تطبیق دی ہے, تطبیق, مطابقت,
کہ وہ بیان بھی اور اس بیان کو سامنے رکھ کے دونوں کا نتیجہ کیا نکالا. قرآن کا نزول دو طرح کا ہے. ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، اس پہ اترنا، اور ایک بیت العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا. لوح محفوظ سے بیت العزت پر اور بیت العزت سے نبی پاک پر. تو اس رات میں قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر اترا اور شب قدر میں نبی پاک پر اترا. اب جھگڑا ختم ہو گیا، اب کوئی شک شبے والی بات نہیں رہی، مسئلہ حل ہو گیا. اس کے باوجود کوئی کہے نہیں تم ہمارے پاس لڑنے کا وقت نہیں ہے، ہم نے اتنا مانا بتا دیا، نہیں مانتے تمہاری مرضی. لیکن یہ رات برکت والی رات ہے، اس میں اجل لکھی جاتی ہے. تمام بیان قرآن میں موجود ہے. آئیے پہلی حدیث سناؤں، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے اسی حدیث کے درمیان ایک نعت شریف پڑھوں گا. حدیث کہاں ہے؟ حدیث طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے، مسند احمد میں ہے. یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ خاص نظر فرماتا ہے. اگر صرف نظر پر ہی تقریر کروں تو ساری رات اسی میں لگ جائے. یہ نظر ہے کیا چیز؟ آنکھ میرے پاس بھی، آنکھ آپ کے پاس بھی، دیکھتے آپ بھی ہیں، دیکھتا میں بھی ہوں. اس پہ نظر ڈالو، اس پہ نظر ڈالو. کیسی نظر؟ گرم نظر ہے، نرم نظر ہے، گورنے والی ہے، پیار والی ہے، رحمت والی ہے یا ڈرانے والی ہے. نظریں ہوتی ہیں، نظر بد بھی ہوتی ہے، نظر اچھی بھی ہوتی ہے. تو ہماری نظر کے حوالے سے کتنے بیان. جی میں مکان بنا رہا ہوں، جی ٹائر لٹکا دیا نظر نہ لگے، گاڑی لی ہے کالا نشان لگا دیا جی نظر نہ لگے. کرتے ہیں نا آپ یہ. تو نظر کا مسئلہ صرف اسی پہ تقریر کروں ساری اسی پہ ہو جائے. مگر جو بات کرنی ہے وہ سنیں. اللہ تعالی اپنی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے اور سوائے مشرک اور کیناور چند بدبختوں کے باقی سب کو بخش دیتا ہے. اللہ پتہ چلا یہ عام بخشش کی رات ہے. عام اس کا نام شب براءت. براءت عربی زبان ایک تو ہوتی نا آپ کی وہ برات شادی والی، وہ برات ہے، یہ براءت ہے. براءت بری ہونا، رہائی ملنا. اس رات میں مخلوق کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں. اب سنو میری بات، جن کے کان کھلے ہیں دل کے کان وہ سنو. شب براءت آپ کو مل گئی، آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے، جاگ لیے، قبرستان چلے گئے، کچھ نوافل پڑھ لیے، کچھ دعا کر لی، آپ سمجھیں ہو گئی بخشش. یہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب صدقہ ہے اس نبی کا جس کے ہم امتی ہیں. اس کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیے ہیں. اللہ اپنے حبیب کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے ان کو یہ راتیں عطا فرماتا ہے.
جن کو قدر ہے نا وہ ان راتوں کی قدر کرتے ہیں. کس کے صدقے ملی ہیں؟ اونچی. تو مہربانی کس نے کی ہے؟ اللہ نے. ہوئی کس کی وجہ سے ہے؟ اونچی. آئیے اعلیٰ حضرت کا کلام سناؤں آپ کو. فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. مل کے کہہ لیجئے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. شاعری کی صنف میں اس کلام کو مستزاد کہتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، ٹائم لگ جائے گا. اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے والا کون؟ اونچی کہیے. یہ اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے. وہی رب ہے. یاد رکھنا، پہلی بات ذہن میں نقش کر لو، ہم اہل سنت و جماعت مخلوق میں کسی کا ذاتی کمال مانتے نہیں. جس کسی کو جو ملا ہے رب نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کا کمال ہم مانتے اونچی. یہ جھگڑا یہیں ختم ہو گیا. یہ کہیں کہ نہیں نبی خود سے، ولی خود سے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. اللہ کی عطا سے، اللہ تعالی کی. تو جب اتنا کہہ دیا رب کی عطا سے تو پھر اب جھگڑے کی کوئی گنجائش. وہی رب ہے. وہی. اب لفظ وہ جب ہم بولتے ہیں تو جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں ہوا عربی میں وہ ضمیر، یہ کون ہے؟ اب آگے کہا گیا وہ رب. اب اس رب کی عطا کا ذکر کرنا ہے کہ وہ رب بہت دینے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، اس کی عطا بہت پیاری ہے، بے مثال ہے. تو آگے بیان بھی ایسا ہونا جس سے پتا چلے کہ وہ نمونہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے. تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. میں اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کی تعریف کرنے کے لیے مجھے مخلوق پر نظر ڈالنی پڑی. 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. کتنی مخلوق ہے، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں اور کتنے وہ جو آپ کے سامنے کیڑے مکوڑے. اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا، پہاڑ بنائے، شجر و حجر بنائے، درخت بنائے، پتے بنائے، پھول بنائے. میں اللہ کی ساری مخلوق کو گنوں، اگر نہیں گن سکتا جتنی سامنے آئے سامنے رکھوں، ہر ایک کے اندر خوبیاں ڈھونڈوں. اس میں یہ کمال، اس میں یہ کمال، اس میں یہ کمال. کسی میں ایک بات ملے، کسی میں دوسری بات ملے، کسی میں 4 باتیں ملے. میں ساری مخلوق کو شمار کرنے اور ان کی خوبیاں شمار کرنے میں وقت لگا دوں. میں اکیلا کیا چیز ہوں؟ ایسا کرتا ہوں میں پوری دنیا کے لوگوں کو لگا دیتا ہوں. تم اس علاقے کو شمار کرو، تم اس علاقے کو شمار کرو اور سب کو ٹائم دے دوں. 10 سال لے لو، 20 سال لے لو، 50 سال لے لو، 100 سال لے لو. 100 سال کے بعد جمع ہو جاؤ
تم اپنی باتیں کرو، تم اپنی تمام سے کہوں، ہر مخلوق کی جو خوبیاں تم نے ڈکی ہیں وہ رکھ دو، کوئی بتائے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ہر ایک کی زبان پر تعریف ہوگی، فلاں مخلوق میں یہ کمال، فلاں میں یہ کمال، میں کہوں گا کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 4، کسی میں 10، مگر اس مخلوق میں کوئی ایک ایسا ہو جس میں سارے کمال ہوں تو سب کی آواز آئے گی، وہ ایک ذات ہے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں ہما تن، جناب ان کے سر کے بالوں سے لے کر ان کے پاؤں کے ناخنوں تک ان کا پورا وجود دیکھ لو۔ ارے تم کہتے ہو پورا وجود، میں صرف ایک بال کی بات کروں، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی، تو میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے ایسا بنایا ہے۔ اللہ رب کی تعریف کرنی ہو تو لازمی بات ہے اس کی صانع کی تعریف صنعت سے ہوگی۔ صانع بنانے والا، صنعت جو اس نے بنایا، بلا شبہ آسمان کوئی اور نہیں بنا سکتا، زمین کوئی اور نہیں بنا سکتا، یہ مخلوق کوئی اور نہیں بنا سکتا، مگر آپ کہہ دو گے اس میں یہ بات ہے یہ نہیں، اس میں یہ ہے یہ نہیں، مگر میرا حبیب وہ ہے جس میں ہر کمال ہے، بلکہ میں یہ لفظ دعوے سے کہوں گا کمال ہے وہ جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو نبی میں نہیں وہ کمال ہی اونچی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم، ہمتن آپ نے سن لیا، پورا وجود ہو گیا، کرم۔ اب لفظ کرم کی بات کروں تو یہ بھی ایک پوری تقریر ہے۔ کرم عزت میں بھی آتا ہے، کرم مہربانی میں بھی آتا ہے، کرم خیر میں بھی آتا ہے، اس کرم کی شاخیں کتنی ہیں۔ اب سن لو، نبی میں عزت ہی عزت ہے، خوبی ہی خوبی ہے، خیر ہی خیر ہے، شر کا تو گزر بھی نہیں ہے۔ ہم تن کرم بنایا، وہ سراپا کرم ہے، وہ ایسا کرم ہے کہ ان میں جو بات نہیں ان کی کیا بات کرے، جو ان کا نام لیتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ خیر والا ہو جاتا ہے۔ نبی سراپا کرم ہی کرم ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، عزت ہی عزت ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا رب کو ضرور مانے، وہ رب جب ان کا حبیب ایسا ہے، بنانے والا رب کیسا ہوگا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو میں صرف اسی لائن پہ رہوں، پوری تقریر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہما تن ہے اور پھر کرم ہے۔ رب تعالی دینے والا، پالنے والا، آپ استاد بھی پالنے والا، ماں باپ بھی پالنے والے، بادشاہ بھی پالنے والا، ان سب کے لیے رب کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ بادشاہ کے لیے رب کا لفظ آیا، ماں باپ کے لیے رب کا لفظ آیا۔ یہ بھی پالتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں، وہ شاگرد کو پال رہے ہیں، وہ قوم کو پال رہے ہیں۔ کوئی اپنی غرض کہ یہ بڑے ہو کر میرا سہارا بنے، میرے بازو بنے، کل کو میرے کام آئے۔ آج میں قوت والا ہوں، یہ کمزور ہیں، کل میں کمزور ہوں گا، یہ قوت والے ہوں گے کہ چلو ان کو پالو، ایسا تیار کرو کل میرے کام آئے۔ بادشاہ چاہے گا کہ جناب یہ میرا سہارا بنے رہے، میری حکومت قائم رہے، یہ میرے ساتھ چلتے رہے، نظام چلتا رہے۔ استاد کہے گا میری عزت ہو، میرا نام ہو۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، یہ رب ہے جس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ ہر غرض سے، ضرورت سے پاک ہے، وہ پالتا ہے، دشمنوں کو بھی پالتا ہے، وہ جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی۔ سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کے بھی تیرے شکوے کرے یا رب
تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. آپ کا کوئی ورکر غلط ڈیوٹی کرے نہ آئے، آپ کہیں گے نکل جاؤ، میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں. بچہ نافرمان ہو جائے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی دے رہا، جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا، لو کھاؤ. کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی اس کو مانے اس کو فرق نہیں پڑتا، نہ مانے فرق نہیں پڑتا، وہ سب کو نواز رہا ہے. رب ہے، مگر اس رب سے پوچھو یا اللہ تو نے سب کچھ بنایا. وہی اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب تیرے رب کی قسم. یا اللہ تو سب کا رب ہے، تو زمین و آسمان. خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین. یا اللہ تو سب کا رب. قسم اٹھا رہا ہے تو اپنے محبوب کی نسبت سے کہ محبوب تیرے رب کی قسم. تو جواب ملتا ہے ہاں میں سب کا رب ہوں، زمین و آسمان کا، شجر و حجر کا، بحر و بر کا، پوری کائنات کا رب ہوں، مگر ناز ہے کہ مصطفیٰ کا رب ہوں. اللہ نہیں نہیں، اسی رب کا فرمان ہے لولا کلما اظہرت الربوبیہ. اور مجھے رب العالمین ماننے والوں سنو، اگر میں ان کو نہ بناتا اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا. میں رب ہوتا مگر ظاہر نہ ہوتا. تمہیں یہ رب بھی ملا ہے تو اسی حبیب سے ملا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پھیلاؤں گا تو پھر یہیں رکا رہ جاؤں گا. یہ اعلیٰ حضرت نے جو سارے دریا ایک لفظوں میں جمع کیے نا، ان کو پھیلاؤں تو کچھ نہریں نکالوں گا تو بات بنے گی نا، لیکن کتنی نکالوں. وہ رب، اس کی شان ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کو پالتا ہے. ربی ونڈ تے رسولی ونڈ، پنجابی والے سمجھے ہوں گے. ایک رب کی بانٹ ہے، ایک رسول کی بانٹ ہے. رب نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، مگر جو رسول سے مانگ رہا ہے، مانگ اتنا رہا ہے مل اتنا رہا ہے. مانگتا اتنا ہے ملتا. اب سوچیں، ہم تن کرم بنایا، اس نے کیسا کرم والا بنایا کہ 1400 برس سے زیادہ ہو گئے. صحابہ نے مانگا، فرشتوں نے مانگا، جنوں نے مانگا، ہواؤں فضاؤں نے مانگا، ساری کائنات مانگ رہی ہے. جو پہلے کا زمانہ اس کو میں ابھی شمار نہیں کر رہا، وہ بھی سب نبیوں کو، سب کو فیضان ملا. آج بھی دربار کسی وقت خالی نہیں. مدینہ منورہ کی بات کیا کرتے ہو، دنیا میں کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں. ہر طرف سے سوال ہو رہا ہے نبی نواز رہا ہے یا نہیں نواز رہا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم. بن مانگے دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، بن مانگے اور مانگ. بن مانگے دے رہے ہیں، جھولی بھر کے کہہ رہے ہیں اور ہے کوئی ایسا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اے رب تیری مہربانی، تیری بے نیازی کے قربان. تو جس کو چاہے نہ چاہے، کچھ چاہے نہ چاہے، تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مگر ہمیں امتی بنا کر کتنا احسان کیا یہ بھی بتا دیا. میں نے کل کائنات اس حبیب کی برکت سے بنائی ہے. مجھ سے کچھ لینا ہے نا، ان کے پاس آ جاؤ. کچھ لینا ہے، ان کے پاس آ جاؤ. جب ان کے پاس آؤ گے مجھے پالو گے. مجھے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا
میں صرف سمجھانے کے لیے بات کروں. کسی بھی ایک آدمی کو میں ڈیوٹی لگا دوں, یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سید صاحب, میں ان کو دے دوں, جیب سے نکال کے دیکھوں شاید نکل ہی آئے 1000 روپیہ ان کو دے دوں, ان سب میں بانٹو, ان سب میں سوچ میں پڑ جائیں گے. یہ بندے بہت زیادہ ہیں, رقم تھوڑی ہے. رقم حساب لگانا پڑے گا, پہلے بندے گنو. اچھا جی بندے گن لیے, 1000 روپیہ تقسیم کرنا شروع کیا, ہو سکتا ہے 5 پیسے آئیں سب کے پاس, اور بندے آ گئے 4 پیسے رہ گئے 3 پیسے. یار انہوں نے بانٹنے کو دیے تھوڑے, بندے ہیں بہت زیادہ, بندوں کی طلب سے تو یہ بہت کم ہے. اگر 5 پیسے کسی کو مل گئے, 5 پیسے کا اول تو سکہ ہی نہیں, تو سکہ رہ بھی 1 روپے کا گیا, وہ بھی مشکل سے ہی ملتا ہے. 2 روپے کے 5 روپے کے سکے وہ بھی سنا چھٹی ہونے والے ہیں. تو یار یہ انہوں نے 1000 روپیہ دیا اور اتنے بندے, کیسے پورا ہوگا؟ یہ سوچ میں پڑ جائیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں, مشکل ہوگی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ کہ مولانا صاحب رکھ لو, مجھ سے نہیں ہوتا, بندے بہت زیادہ ہیں, یہ رقم بہت اونچی تھوڑی ہے, بندے بہت ہیں. اور اتنا دینے کا فائدہ, اتنا تو ملے کسی کو, وہ کچھ لے سکے, کچھ اس کے کام آ سکے, 2 پیسے 3 پیسے کسی کے ہاتھ میں آئے. آج کے زمانے میں جہاں روپیہ کوئی چیز نہیں ہے, کیا فائدہ اتنے بندے؟ یا تو پھر دو اس حساب سے. میں کہوں جی میرے پاس ہے ہی اتنا, تو یہ کہیں گے جی اس میں میں کر سکتا, بلا تشبیہ. کہاں ان کی بات, کہاں میری بات. رب ہے دینے والا, اور حبیب کو بنایا سراپا کرم, اور کل کائنات ہے. کل یہ نہیں کہا محبوب یہ اتنا سا دے رہے, نہیں, ہم بھی تمہارے ہیں, خدائی بھی تمہاری ہے. اللہ, جس کو چاہو جتنا چاہو جو چاہو دے دو, محبوب ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ہم رب ہیں, تمہیں سراپا کرم بنا دیا, ان سب کو بھیک مانگنے کے لیے تمہارا آستانہ بھی بتا دیا ہے. جب ہم بتا رہے ہیں تو آئیں گے, کوئی صحت مانگے گا, کوئی نور مانگے گا, کوئی علم مانگے گا, کوئی شفا مانگے گا, کوئی کیا مانگے گا. محبوب یہ ہماری خدائی ہے, تم ہمارے تابع, ہماری خدائی تمہارے تابع. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے, جس کو چاہو دو, جس سے چاہو روک لو, کوئی حساب کتاب نہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی, ہم نے جھولی پھیلا لی. ہم مانگ رہے ہیں, مانگتے آئے ہیں, مانگتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. قرآن میں ہے, بھیک مانگنے کے لیے آستان رب نے بتایا قرآن میں. کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں, کہیں بیان نہیں ہے, قرآن میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو محبوب تیرے پاس آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ اونچی نہیں, مجھے مزہ نہیں آیا. حضور مدینے میں جسم کے ساتھ محبوب تیرے پاس آ جائے. یا اللہ تیری مخلوق ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, ظلم کرنے والے ہر کون انسان ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا. مولا سب کے پاس مدینہ جانے کی سہولتیں نہیں, اب تو ہوائی جہاز ہے, 100 سال پہلے یہ بھی نہیں تھے.
150 سال پہلے سہولتیں نہیں تھی، لوگ پیدل اونٹ گھوڑوں پر قافلوں پر جاتے تھے، سب کے پاس سہولتیں نہیں، 6 مہینے سال 2 سال لگ جاتے تھے سفر میں، مدینے سب پہنچ نہیں سکتے، یہاں حکم ہے تیرے پاس آ جائے۔ مسئلہ پتہ چل گیا، نبی جسم کے ساتھ مدینے میں ہے، نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے۔ اللہ، کیا مطلب کہ مدینہ جانا کوئی پیدل سفر کرنا یا کسی سواری کے ذریعے جانا ہی مراد نہیں، بلکہ جہاں بیٹھے ہو حضور کی بارگاہ میں خود کو حاضر کر لو، پہنچ جاؤ گے۔ پہنچ نہیں جی، کراچی میں درود پڑھو تو اللہم صلی علی پڑھو، مدینہ جاؤ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو، وہاں موجود ہے یہاں موجود نہیں، فتوے لگاتے ہیں۔ مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کرو، نبی کی نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے پاس آ جائے، یہ کہتے ہیں مسجد کی، اللہ کہہ رہا ہے تیرے پاس آ جائے۔ کس کی مانے؟ رب کی مانے یا ان کی مانے؟ اونچی، جو رب کی مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے، نیت کدھر کی ہے، تو کعبے کا نام نہیں لیا، نبی کا نام لیا۔ ان کے ہاں سے فتویٰ آتا ہے شرک، اور کوئی فتویٰ ہے نہیں ان کے پاس، شرک۔ مسجد کی نیت کرو، نبی کی نیت نہ کرو، مسجدیں ساری پوری کائنات، حضور فرماتے ہیں اللہ نے روح زمین میرے لیے مسجد بنا دی، مسجدیں دنیا بھر میں بہت سی ہیں، اس مسجد کو بھی عزت ہے اس لیے کہ وہاں نبی موجود ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ سنو، اللہ تعالی کا کوئی جسم مانے تو مسلمان رہے گا؟ اونچی، کعبے میں اللہ رہتا ہے؟ وہ مکان سے، زمان سے، جسم سے، سمتوں سے، یہ اس کی تجلی گاہ ہے، کعبہ اس کی تجلی گاہ ہے۔ کعبے میں اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، مدینے میں مصطفیٰ موجود ہے، خود موجود ہے، اسی لیے فرماتے ہیں من رآنی، جس نے مجھے دیکھا۔ حضور آپ تو پردہ فرما گئے، اس کے آگے دیواریں آ گئیں، اس کے آگے پردے آ گئے، جالیاں آ گئی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ میرے نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، انہوں نے کہہ دیا پردے آ جائیں، دیواریں آ جائیں، جالیاں آ جائیں، اور جس نے میری وفات کے بعد میرے روضے کو دیکھا، یہ نہ سمجھے کہ لوہے کی جالیاں دیکھ کے آیا، یہ نہ سمجھے پتھر کی دیواریں دیکھ کے آیا، وہ یہ کہے میں نبی کو دیکھ کے آیا ہوں۔